بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عائشة رضی اللہ عنہا انها ذکرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما فی ثلاثة مواطن فلا يذكر احد احدا عند الميزان حتى يعلم ايخف ميزانه ام يثقل وعند الكتاب حتى يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهر جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو میں نے اس وقت پڑھی ہے۔ اس میں قیامت کے 3 سخت مواقع بیان کیے گئے۔ وہ 3 موقع ایسے ہوں گے کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بیٹھی رو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے روتا ہوا دیکھ کر آپ نے مجھ سے پوچھا، عائشہ تم کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ ما یبکی کی، تم کیوں رو رہی ہو اور کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو یاد کیا اور میں رو پڑی۔ جہنم اور جہنم کا عذاب، وہاں کی سختیاں، یہ مجھے یاد آئیں اور میں رو پڑی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ یعنی حضرت عائشہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ آپ کا جو معاملہ میرے ساتھ اس دنیا میں ہے وہ بہت خاص معاملہ ہے، یقیناً آپ مجھ سے جو محبت فرماتے ہیں ویسی محبت اپنی بیویوں میں سے کسی سے نہیں فرماتے، تو کیا یہ معاملہ صرف دنیا ہی تک رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یا قیامت کے دن بھی آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ کیا ہوگا؟
حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ 3 موقع ایسے آئیں گے میدان محشر میں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر دامنگیر ہوگی۔ پہلا موقع جب ترازو میں اعمال نامے تولے جائیں گے، جب میزان عدل قائم ہوگی اور لوگوں کے اعمال نامے اس ترازو میں تولے جائیں گے، تو اس وقت ہر شخص کو بس اپنی ہی فکر ہوگی، یہاں تک کہ فیصلہ آ جائے کہ آیا اس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوا یا ہلکا ہو گیا۔ جس کے اچھے اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ تو جب یہ اعمال کو وزن کرنے کا کام ہو رہا ہوگا، اس وقت ہر شخص بس اپنی ہی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اعمال وزنی کب ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہدایات دی ہیں کہ دیکھیے، کسی عمل میں وزن اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ عمل بظاہر چھوٹے سے چھوٹا ہو، لیکن اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، تو وہ عمل وزنی ہوتا ہے۔ اور عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بظاہر، لیکن اگر اس میں کوئی اور نیت اور ارادہ شامل ہے، ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود یہ شامل ہے، تو اس عمل کا کوئی وزن قیامت کے دن میزان میں نہیں ہوگا۔ اخلاص کی بنیاد پر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو لوگوں کے سامنے بلائیں گے، اس کے اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، ہر دفتر اتنا بڑا کہ جہاں تک نظر جائے اتنے بڑے بڑے 99 دفتر اس کے سامنے لائے جائیں گے، اور پھر اس کے گناہوں کو گنایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا، میرے بندے یہ بتا کہ کیا ان دفتروں میں میرے فرشتوں نے کوئی ایسا گناہ بھی لکھ دیا ہے جو تو نے نہ کیا ہو؟ اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، وعد کرے گا، اے اللہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب درست لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ 99 گناہوں کے دفتر جب اس کے سامنے لائے جائیں گے تو وہ تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا، اور اس پرچے میں لکھا ہوا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ پرچہ لے اور لے جا کر اس کو وزن کروا لے، یعنی ایک پلڑے میں تیرے گناہوں کے 99 دفتر رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں یہ چھوٹا سا جو پرزہ ہے کاغذ کا جس پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے،
یہ رکھ دیا جائے، لے جا وزن کروا لے۔ وہ عرض کرے گا بار الہ، گناہوں کے اتنے بڑے بڑے 99 دفتر، ان کا وزن، اور پھر یہ معمولی سا پرچہ، اس کا کیا وزن ہوگا؟ ارشاد ہوگا جا وزن کروا لے۔ وہ جائے گا، ایک طرف 99 دفتر گناہوں کے رکھے جائیں گے، اور دوسری طرف وہ ایک پرچہ رکھا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ رکھتے ہی یہ پلڑا چھپ جائے، اس کا وزن اتنا ہوگا کہ 99 دفتروں کا وزن اس کے مقابل میں بالکل ہوا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اس نے زندگی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، تو یہ ایک کلمے کا یہ وزن ہوگا۔ یہ وزن دراصل اخلاص کا ہوگا۔ تو جو عمل اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ وزنی ہوتا ہے، اور جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو بلکہ کسی اور مقصد سے کیا گیا ہو اس میں وزن نہیں ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے کہ کس نے کتنے نیک عمل کیے، گنتی نہیں دیکھی جائے گی، وہاں وزن دیکھا جائے گا، اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ تو فرمایا ایک موقع وہ ہوگا جب ترازو میں اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا موقع فرمایا جب نامے اعمال تقسیم کیے جائیں گے، ہم سب کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ہر حرکت لکھی جا رہی ہے، ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ لکھا جا رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے اس کا ریکارڈ۔ قیامت کے دن وہ سب اعمال نامے کی شکل میں آ جائے گا، اور پھر ارشاد ہوگا کہ آؤ تم لوگ اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو۔ پھر وہ اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے فرشتوں کی طرف سے، اور ہاتھ میں آتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کامیاب ہوا میں یا ناکام ہوا، اور وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ جن کے اعمال نامے سامنے سے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کامیابی کی نشانی ہو، اور جن کے نامے اعمال پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے کہ یہ لو، یہ ہے تمہارا نامہ اعمال، تو یہ ناکامی کی نشانی ہوگی۔ تو کہتے ہیں دوسرا موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے کی تقسیم ہوگی، آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ پتہ نہیں میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ اس کی یہ کیفیت اس وقت تک ہوگی جب تک فیصلہ نہ ہو جائے کہ داہنے ہاتھ میں آیا یا بائیں ہاتھ میں آیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا موقع وہ ہوگا لا یذکر احد احدا، جس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا۔ فرمایا اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اب اسی پل کو پار کر کے آگے جنت ہے، اور اس جنت میں سب کو پہنچنا ہے۔
بڑی سخت گھڑی ہوگی وہ۔ علماء نے لکھا کہ پل صراط پر انہی کو چلایا جائے گا جو ایمان لائے، یا جنہوں نے بظاہر ایمان قبول کیا اور اندر سے وہ مومن نہیں ہوئے، یعنی منافق۔ پہلے مرحلے میں فیصلہ یہ ہوگا کہ ایمان والے اور منافق دونوں اس راستے پر چلیں گے۔ کافروں کو تو جہنم کے دروازے سے ہی جہنم میں جھونک دیا جائے گا، انہیں پل صراط سے نہیں گزارا جائے گا۔ پل صراط سے تو ان کو گزارا جائے گا جنہوں نے اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا یا دعویٰ کیا تھا، انہی کے لیے یہ پل رکھا جائے گا جہنم کے اوپر۔ نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ کتنا خطرناک ہوگا یہ منظر، وہ تو اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو کسی پہاڑ پر سفر کرنے کا اور اس گھاٹ کو پار کرنے کا، وہاں تو چوڑے چوڑے روڈ بنے ہوئے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں اور آدمی نیچے دیکھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اتنے چوڑے راستے نہ ہوں، صرف 1 فٹ یا 2 فٹ چوڑا کوئی راستہ ہو اور آپ سے کہا جائے کہ اس 1 فٹ کے راستے پر جاؤ، چلو، ادھر بھی گہری کھائی ادھر بھی گہری کھائی، چند قدم آدمی چلے گا، ڈر سے لڑکھڑا کر گر پڑے گا۔ اور وہاں تو جہنم کی وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس کی ایک چنگاری دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا بھسم ہو جائے، کچھ نہ بقے، روئے زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے، اتنی سخت ہے اس کی آگ، اس کی تپش۔ نیچے وہ دہکتا ہوا جہنم اور اوپر پل صراط، بالکل پتلا راستہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی روشنی نہیں، انتہائی اندھیرا۔ اس اندھیرے میں وہ راستہ طے کرنا ہے، لیکن اندھیرے میں طے کیسے ہوگا؟ جب پل صراط پر چلنے کا موقع آئے گا تو وہاں روشنی تقسیم کی جائے گی کہ تمہارے لیے یہ روشنی کا انتظام کیا گیا ہے، یہ روشنی لو اور اسی روشنی میں تم اس تاریکی میں پل صراط کے راستے کو طے کرو۔ وہ روشنی کیا ہوگی؟ ایمان کی روشنی ہوگی، نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اس کو اتنی تیز روشنی ملے گی، اور جس کا کمزور ہوگا اس کو کمزور روشنی ملے گی۔ یہی حال اعمال صالحہ کا ہے، جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے خوب روشنی ملے گی، یعنی اس کو سامنے کی ہیڈ لائٹس بھی ملے گی ایمان کی روشنی والی، اور اگل بغل والی لائٹ بھی ملے گی۔ دیکھا ہوگا نا، بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کے اگل بغل آگے پیچھے بھی لائٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ایمان والا اور جس کی زندگی میں اعمال صالحہ ہیں، وہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی روشنی میں راستہ طے کرے گا۔ کیونکہ منافقین بھی بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل میں جو چھپا ہوا ہے اسے اللہ جانتا نہیں۔ اللہ کو اور ایمان والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔
تو جیسا وہ اس دنیا میں کرتے تھے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ وہاں بھی کیا جائے گا۔ شروع میں روشنی دی جائے گی، یہ لو روشنی، تم بظاہر کلمہ پڑھتے تھے نا، لیکن لو اس کی یہ روشنی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پل صراط پر چند قدم آگے بڑھیں گے روشنی اچانک بجھ جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سے روشنی والا ادھر سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے۔ جیسے کبھی اگر آپ نے رات کی تاریکی میں کسی پہاڑی گھاٹ پر گاڑی سے سفر کیا ہو اور فرض کرو اچانک آپ کی گاڑی بند ہو جائے، انجن فیل ہو جائے، روشنی اس کی ہیڈ لائٹ اس کی خراب ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں دائیں سے اور بائیں سے نکل رہی ہیں، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ آدمی کنارے کھڑے ہو کر کے ہاتھ دیتا ہے اور مدد مانگتا ہے، بھائی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ذرا میری مدد کرو۔ لوگ مدد کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کیا حال ہوگا جب ان کی روشنی بجھ جائے گی اور یہ ایمان والوں کو پکاریں گے، ارے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، آج دیکھو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور تم اپنی روشنی میں سفر طے کر رہے ہو، ذرا رکو، ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو آواز آئے گی پیچھے جاؤ، جہاں روشنی تقسیم ہو رہی تھی وہاں جاؤ۔ یہ پیچھے پلٹ کر وہاں آئیں گے تو کچھ نہیں، پھر ان کو بھی اٹھا کر جہنم کے دروازے سے جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ بھی بڑا سخت موقع ہوگا، پل صراط سے گزرنے کا بڑا سخت موقع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر بھی اے عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے میدان محشر میں اگر کسی کا کوئی مرتبہ ہوگا اللہ کے بعد تو وہ آپ کا ہوگا، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو اور عند اللہ آپ کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ پورے میدان محشر میں موجود لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ کیسے سامنے لائیں گے؟ شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی اور رسول کو شفاعت کبریٰ کا مقام نہیں ملا۔ شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو اللہ دیں گے، اور اس کی تفصیلات کئی مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے یہاں بیان کر چکا ہوں کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے، تمنا کرنے لگیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جاتا، بھلے سے جہنم میں ڈال دیا جائے، اتنے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ سے کون درخواست کرے، کون سفارش کرے؟ لوگ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہاں جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ معذرت کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ معذرت کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ اور جانتے ہیں ایک نبی سے دوسرے نبی تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 500 سال۔ آدم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو 500 سال کے بعد ان کو پائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں 500 سال لگیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں 500 سال لگیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔
اور پھر وہ یہ مشورہ دیں گے کہ بھئی ادھر ادھر مت بھٹکو، آج کا دن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، وہی کچھ سفارش کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، آپ فرمائیں گے میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، کہاں تھے؟ پھر آپ بارگاہ رب العزت میں سجدہ فرمائیں گے، فرماتے ہیں اس سجدے میں میں کیا دعائیں مانگوں گا اللہ میرے دل میں اسی وقت ڈالیں گے، اور پھر جب تک اللہ چاہیں گے میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوگا اے محمد سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش اس کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ پھر میں اٹھ کر کے اللہ سے سفارش کروں گا اے اللہ یہ تیری مخلوق پریشان ہے، حساب شروع نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ حساب شروع کر دیا جائے، آپ کی اس سفارش پر حساب شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے حساب جب شروع ہوگا تو سب کا شروع ہوگا، ایمان والوں کا بھی ہوگا اور کافروں کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا، تو اس شفاعت کا فائدہ سب کو ملے گا، حساب سب کا شروع ہوگا۔ اسی لیے یہ شفاعت کبریٰ ہے، جو خصوصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مقام اور مرتبہ کسی کو نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے اس مقام اور مرتبے کو وہاں ظاہر فرمائیں گے، ورنہ سوچو اگر آپ سے ہی سفارش کروانی تھی تو پھر لوگ پہلے ہی مرحلے میں آپ کے پاس کیوں نہیں پہنچ گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر آپ تک پہنچایا گیا۔ لوگوں کو، محشر والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آج کا دن تو پورا کا پورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ اس دن میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 3 موقع ایسے ہوں گے عائشہ کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو آپ نے حضرت عائشہ سے تواضعاً فرمایا ہے، انکساری کے طور پر فرمایا ہے، اور اس لیے فرمایا ہے کہ کہیں عائشہ یہ اطمینان کر کے بیٹھ نہ جائیں کہ محمد تو میرے شوہر ہے، میرا کیا، میری تو سفارش ہو ہی جائے گی، کہیں یہ اطمینان کر کے عائشہ بیٹھ نہ جائیں، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا۔ ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ ان 3 مواقع پر بھی اگر کسی کو دوسروں کی فکر ہوگی تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی، آپ کے علاوہ سب نفسی نفسی میں ہوں گے۔ ان 3 موقعوں پر بھی آپ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے درخواست کی کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت کر دیجئے گا۔ وہ خود فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت کر دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا انا فاعل، ہاں میں تمہاری شفاعت کر دوں گا۔ پھر انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ میدان محشر میں تو سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے، شروع سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، میں آپ کو کیسے تلاش کروں گا، کہاں تلاش کروں گا؟ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا
سب سے پہلے اس جگہ دیکھنا جہاں نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں، وہاں نہ ملوں تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں ملوں گا، اور وہاں بھی نہ ملوں تو میری حوض پر آ جانا۔ ان تین جگہوں میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ پر تو میں مل ہی جاؤں گا۔ تو میدان محشر میں اگر کوئی ہستی، کوئی ذات جو دوسروں کے لیے کام کر رہی ہوگی، ان کی فکر میں ہوگی، تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ دو نعمتیں اس امت کو ایسی ملی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تو دوسری امتوں کو بھی ملی ہے۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان کی نعمت ان کو ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان لانے کی نعمت ان کو ملی۔ دوسرے نبیوں پر ایمان لانے والوں کو ایمان کی نعمت تو ملی، لیکن دو نعمتیں خصوصیت سے اس امت کو ملی ہیں، کسی کو نہیں ملی۔ ایک نعمت ہے اس امت کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری نعمت اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک۔ کتابیں تو سب کو ملی، دوسری امتوں کو بھی ملی، رسول بھی ملے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اور قرآن بحیثیت کتاب، اللہ کا کلام، صرف اس امت کو یہ دو چیزیں ملی، کسی اور کو نہیں ملی۔ اور ان دونوں نعمتوں کا حق بھی ایک جیسا ہے، عظمت، محبت اور اطاعت۔ اللہ کے رسول کی عظمت ہمارے دل میں ہو، آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو، آپ کی فرما برداری ہماری زندگی میں ہو، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہو، قرآن کی محبت ہمارے دل میں ہو، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہماری زندگی کا شیوا ہو، قرآن کی اطاعت اور قرآن کی فرما برداری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا